نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہمارے اس فارسی ادبیات کی کلاس میں ہم مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی غزلیات کی جو دیوان ہے، دیوان شمس تبریز، ان میں سے اس کی ایک غزل 1393 نمبر پڑھیں گے۔ مولانا روم کے اس کے دوسرے ملفوظات بھی ہیں، اس کے دوسری کتاب ہے، لیکن اس کے دو بہت بڑے وہ کام ہیں۔ ایک اس کی مثنوی ہے، مثنوی معنوی، 6 دفتر ہیں اس کے، اور دوسری اس کی جو مشہور غزلیات کی کلیات ہیں، اس کا دیوان ہے جو دیوان شمس تبریز کے نام سے مشہور ہے۔ شمس تبریز، جس طرح آپ میں سے اکثر کو معلوم ہوگا، شمس تبریز مولانا روم کے مرشد اور اس کے پیر تھے، اور شمس تبریز نے مولانا روم کی پوری زندگی کو تبدیل کیا تھا، اس کی پوری کایا پلٹ دی تھی۔ اس لیے مولانا روم کی شاعری میں شمس تبریز کا بہت ذکر ملتا ہے، اور وہ اس کی زندگی پہ اتنے چاہے ہوئے تھے، اس نے اپنی دیوان کا نام بھی اس کی شمس تبریز کے نام سے رکھا۔ اور شمس کا جو لفظ ہے یہ مولانا کی شاعری میں بہت زیادہ ملتا ہے، بہت بڑا ٹروپ، بہت بڑی علامت ہے جس سے وہ مختلف کام لیتے ہیں۔ شمس کبھی محبت کے لیے، کبھی مرشد کے لیے، کبھی معشوق کے لیے، کبھی خدا کے لیے، مختلف جگہ وہ شمس کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ انگریزی میں جو بہت سے ٹرانسلیشن ہوئے ہیں یا مولانا روم پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں بھی یہ جو ٹروپ ہے، یہ جو سمبل اور علامت ہے شمس کا، دا سن، وہ بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس قسم کے بہت سے ترجمے ہیں کہ دا سوائلونگ سن، یا اس قسم کے بہت زیادہ۔ تو مولانا کی شاعری میں جب شمس کا لفظ آتا ہے تو اس میں کئی پہلو ہوتے ہیں معنی کے، اس کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے، اور یہ پوری دیوان کا بھی نام ہے۔ مولانا روم کا ہم انشاءاللہ مثنوی سے بھی تھوڑا سا پڑھیں گے، ان کے ملفوظات سے بھی پڑھیں گے، اور اس کے دیوان سے بھی کچھ غزلیات کا انشاءاللہ گاہے گاہے انتخاب کریں گے کہ مولانا روم کی شاعری کے جو پہلو ہیں وہ آپ کے، یا اس کے جو خیالات ہیں، اس کے جو افکار ہیں، ان اشعار سے ان کے واضح ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ اس میں جو فارسی ہے اس کی بھی وضاحت ہو جائے۔ آج مولانا روم کی غزل نمبر 1393 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ان کے دیوان شمس تبریز سے۔ یہ ان کی مشہور وہ ہے، ملتی ہے، اور بڑی ضخیم کتاب ہے۔ اس میں اس کی بڑی خوبصورت، اس کو مختلف لوگوں نے گایا ہے، شجریان نے بھی گایا ہے، دوسرے لوگوں نے بھی گایا ہے۔ یہ عام طور پر یوٹیوب پہ مل جاتے ہیں، اور بہت خوبصورت انداز میں، خاص کر اس کی یہ غزل بہت زیادہ مختلف سنگرز نے ان کو گایا ہے، مختلف طریقوں سے گایا ہے۔ آپ اس کو تلاش کر کے انشاءاللہ ہم لنک بھی دیں گے کمنٹس اور ڈسکرپشن میں، تو آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس میں بڑی نغمگی ہے، بہت خوبصورت تغزل ہے، اور اس میں بہت خوبصورت افکار بھی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کا عطر کھینچ لوں، اور لمبی، یہ تو بہت لمبی غزل ہے، اس کے جو پہلے خاص اشعار ہیں، زیادہ تر حصہ میں انشاءاللہ اس میں سے انتخاب پڑھوں گا۔ اس غزل میں مولانا روم عشق کی برکات کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح حقیقی عشق، کس طرح اصلی عشق آدمی کی زندگی کی کایا پلٹ دیتا ہے، ایک کام کا، اور اس کی پوری زندگی تبدیل کر دیتی ہے۔ اس کی کیا برکات ہیں، اور یہ کتنی لائف چینجنگ ایک فینامنا ہے عشق۔ تو اس کا ایک یہ رومی مولانا روم بیان کر دیتے ہیں۔ یہاں مولانا روم فرماتے ہیں: مردے بودم زندہ شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم۔ مولانا روم فرماتے ہیں مردے بودم میں تھا، یہ میم جو ہے میرے لیے استعمال ہوتا ہے، میں تا،
आई वाज मुर्दे बुदम, मैं मुर्दा था, आई वॉज डेड। जिंदे शुदम, जिंदा हो गया। मैं मुर्दा था लेकिन इश्क ने मुझे जिंदा कर दिया। जिंदे शुदम, मैं जिंदा हो गया। गिरिए बुदम, मैं रो रहा था, आई वॉज वीपिंग। हंदे शुदम, हंसने लगा। इश्क आया और मुझे हंसाने लगा। इश्क की वजह से मेरी ज़िंदगी में रौनक आ गई, मेरी सारे गमों को दूर कर दिया। दौलत इश्क आमद हो मन दौलत पाइंदे शुदम, इश्क की दौलत आई, आमद आई, वमन और मैं, दौलत पाइंदे शुदम, बड़ी हमेशा की दौलत। पाइंदे हमेशा वाली, हमेशा जिंदा रहने वाली, हमेशा रहने वाली। पाइंदा, पाइंदा ताबिंदा, पाइंदे हमेशा। मुर्दे बुदम, जिंदे शुदम, गुरिये बुदम, खंदे शुदम, दौलत इश्क आमदो मन दौलत पाइंदे शुदम। मैं मुर्दा था, जिंदा हो गया। मैं रो रहा था, हंसने लगा। इश्क की दौलत आई और मैं एक हमेशा रहने वाली, एटर्नल वेल्थ, एटर्नल दौलत बन गया। दौलत सल्तनत को भी कहते हैं, दौलत जो उर्दू में इस्तेमाल होती है, दौलत को भी कहते हैं, बहुत बड़ी ख़जाने को भी कहते हैं। इश्क की दौलत की वजह से मुझे मुर्दे से ज़िंदा कर दिया। मैं रो रहा था और मैं हंसने वाला बन गया। इश्क की दौलत ने मुझे एटर्नल कर दिया, मुझे इमॉर्टलाइज कर दिया, मुझे हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया। दीदे नज़र, आँख, शेर, उर्दू में भी कहते हैं शेर, शेर होना, मुतमईन होना। मरा, मेरा, मुझे। ज़हरे, ये वैसे पित्ता, स्प्लीन आदमी का जो होता है ये, लेकिन ज़्यादा ये मानी में इस्तेमाल होता है जिगर के। वो फ़ारसी में कहते हैं, आप कहेंगे कि आप में ये ताकत है, आप में इतनी हिम्मत है, आप में इतनी ज़रूरत है, तो आप कहेंगे जिगरदारी। जवाब देगा कोई, कहते हैं मैं जिगरदारम, हाँ मुझ में इतनी ताकत है, मुझ में इतनी वो है। तो जिगर, हौसला, तो इसमें इस्तेमाल होता है ये मजाजी तौर पर। बाकी तो आदमी का ये इंसान की जिस्म का एक हिस्सा है ज़ारा। शेरस्त मारा, शेर का, मेरा जिगर शेर का जिगर है। ज़ोहरे, ज़ोहरे जो है एक सयारा है, सितारा है, उसको नाहीद भी कहते हैं। अंग्रेज़ी में वो वेनिस कहते हैं, जो चमकता है और उससे बड़ी कहानियाँ वाबस्ता है ज़ोहरे से। तो उस सयारे, ये ज़हरे है, ये ज़ोहरा है। दीदे सिर अस्त मरा, जान दलिर अस्त मरा, ये मौलाना रूम इश्क की बरक़ात बयान करता है कि इसने कैसी काया पलट दी, मुझे क्या से क्या बना दिया मोहब्बत ने। तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि दीदे सिर अस्त मरा, मेरी आँख मुतमईन है, शेर है, इसमें भूख नहीं है, इसमें हिर्स नहीं है। दीदे सिरस्त मरा, मेरी जो दीद है, मेरी जो आँख है वो भर गई है, वो शेर है, वो मुतमईन है, इसमें कोई हिर्स, कोई भूख नहीं है। इसकी वजह से मेरी आंखों की हिर्स, मेरी आंखों का नदीदापन, मेरी आंखों का सारा लालच ख़त्म हो गया है। जान दलीरस्त मरा, और मेरी जान दलेर है, मैं बहादुर बन गया हूँ। मेरी बुज़दिली को इश्क ने ख़त्म कर दिया है। ज़ाहर शिरस्त मरा, मेरा जो जिगर है, मेरा जो ज़ारा है, मेरा जो पिता है, वो शेर का है। मेरा जिगर, मेरा हौसला शेर का है। ज़ोहरे ता बिंद शुदम, और इश्क की बदौलत मैं एक चमकता सितारा बन गया, मैं ज़ोहरा बन गया। दीदे सिर अस्त मरा, जान दलीर अस्त मरा, ज़ाहरे शिर अस्त मरा, ज़ाहरे ता बिंद शुदम। मेरी आँख शेर है, मेरी आँख मुतमईन है,
مجھ میں کوئی حرص نہیں ہے، میں ایک بہادر بن گیا ہوں، میرا جگر، میرا حوصلہ شیر کا ہے، اور میں ایک چمکتا ستارہ عشق کی برکت سے بن گیا ہوں۔ گفت کہ دیوانہ نہیں، لائق این خانہ نہیں، رفتم دیوانه شدم، سلسله بندند شدم۔ گفت گفت اس نے کہا، اس نے فرمایا، he said، نہیں، دیوانے اردو میں بھی ہے دیوانے، نہیں، تو نہیں ہے، نہیں، تو نہیں ہے، تو نہیں ہے، you are not۔ لائق اردو میں بھی لائق، قابل، ان خانہ، ان یہ خانے، ان خانے یہ گھر، لائق ان خانے نہیں، اس گھر کے قابل نہ ہو، قابل نہیں ہو۔ رفتم میں گیا، آئی وینٹ، شدم میں ہو گیا، سلسلے یہ عربی کا لفظ بھی ہے، فارسی میں استعمال ہوتا ہے، سلسلے زنجیر، چین، فیٹرز، بیڑی، پاؤں کی بیڑی، بندن دے، بندن دے منا بند ہوا، گفت کے دیوانہ نہیں، اس نے، یہ ان کا مرشد پیر بھی ہو سکتا ہے، یہ خدا تعالیٰ کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ ہے، لیکن مجھ سے اس نے فرمایا دیوانہ نہیں، تمہارے دعوے ہیں، عشق کے دعوے ہیں، لیکن تم دیوانگی تک نہیں پہنچے، تم عشق میں ابھی غرق نہیں ہو، تم عشق میں فنا نہیں ہوئے، تم گفت کہ دیوانے نہیں، تم ابھی فرزانے ہو، دیوانے نہیں بنے، تم عشق میں فانے نہیں ہو، ابھی یہ منزل باقی ہے، تم عشق میں پکے نہیں ہوئے۔ لائق ان خانے نہیں، یہ عشق کا جو گھر ہے، یہ اللہ کا جو گھر ہے، یہ اللہ کی محبت کا جو یہ جو منزل ہے، تم اس قابل ابھی نہیں بنے۔ رفتم دیوان شدم، کہتے یہ سن کر، مرشد کی یہ بات سن کر، رفتم میں گیا، دیوان شدم دیوانہ بن گیا، تاکہ اس راستے کی قابل ہو جاؤں، مرشد کی نظر میں صحیح اس کے قابل بن جاؤں، عشق کے قابل بن جاؤں۔ رفتم دیوان شدم میں گیا، دیوانہ بنا، سلسلے بندند شدم زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑ لیا، زنجیروں میں جکڑ گیا، اور اس عشق کے قابل بنانے کے لیے۔ گفت کہ دیوانے نہیں، مرشد نے کہا کہ دیوانے نہیں، تو دیوانہ نہیں بنا، تو اب عشق کے قابل نہیں ہے، تو خام ہے عشق میں ابھی۔ لائق ان خانے نہیں، تم اس گھر کے قابل نہیں ہو ابھی، تم ابھی کچے ہو۔ فرماتے ہیں رفتم دیوان شدم، کہتے ہیں اس کے رسپانس میں، اس کے جواب میں گیا، دیوانہ بنا، سلسلے بندند شدم، اور زنجیروں میں جکڑ گیا، اور اپنے آپ کو اس قابل بنانے کے لیے میں نے یہ کیا۔ گفتم دیوانہ نہیں، لائق ان خانے نہیں، رفتم دیوان شدم، سلسلے بندند شدم۔ اب وہ منزل سر کرنے کے لیے، دیوانے بننے، زنجیروں میں جکڑنے کے بعد عشق کے قابل بنانے، مرشد کے معیار کے مطابق اپنے کو آپ بنانے کے لیے، فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کر لی، لیکن مرشد نے پھر اور مطالبہ کیا۔ یہ آپ کو معلوم ہے تصوف میں، عشق میں منازل ہوتے ہیں، مقامات ہوتے ہیں، اسٹیشنز ہوتے ہیں، ایک منزل سے گزر کے دوسرے منزل پہ، پھر دوسرے منزل پہ کامل بننے کے لیے، مکمل بننے کے لیے عشق کی منزل سیر کرنی ہوتی ہے، سلوک کی راہ، سلوک کہتے ہیں کسی راستے پہ چلنا، تو سالک کو، مرید کو مختلف راستوں سے گزرنا پڑتا ہے، تو اس میں یہ منزل ہے، ایک منزل سے گزر گیا
सालिक मुरीद गुजर गया तो वो दूसरे मंजिल पे वो मुर्शिद फरमाते हैं, मुर्शिद मुतालबे करते हैं कि वो मंजिल तो अभी नहीं आई, तुमने ये पैदा करना होगा। गुफ्त, उसने कहा सरमस्त। सरमस्त कहते हैं नशे में मस्त होना, गर्क होना, मस्त होना, गर्क होना, किसी चीज़ में ड्रंक, बहुत ज़्यादा आप हो जाएं। नहीं तुम नहीं हो, रो माना जाओ, गो। अज, ये आज माना से, फ्रॉम। इन माना ये। दस्त वैसे तो हाथ को कहते हैं, लेकिन यहाँ ये मैदान, ये फील्ड, ये डोमेन, ये सब मानों में इस्तेमाल होता है। मैदान, ये पहलू, सारे उसमें इस्तेमाल होता है। रफ्तम सरमशुदम, रफ्त में गया, सरमशुदम, उस मुतालबे में, मुर्शिद के मुतालबे में मैं सरमस्त हो गया, मस्त हो गया, सब कुछ भूल गया। वज़, वज़ मना ये वज़ है वा अज, और इससे, एंड फ्रॉम, एंड फ्रॉम इट। अकंद शुदम, ये अकंदी भी होता है और गंदे भी होता है, और ये गौफ के साथ भी इस्तेमाल होता है। अंधे मतलब ये कि खूब लितड़ जाना, इसमें लितड़ जाना, किसी चीज़ में पूरी तरह गर्क हो जाना, ये उसको कहते हैं। किसी चीज़ में पूरी तरह वो हो जाने को ये कहते हैं अकंदे। अंग्रेजी में कहेंगे इमर्स्ड। तरब कहते हैं खुशी, मस्ती, गुफ्त के सर मस्त नहीं, रव के अजीम दस्त नहीं। मुर्शिद ने कहा कि अभी तुम सरमस्त नहीं बने, मस्त नहीं हुए, फना नहीं हुई है। आप इश्क में अभी तक जिस तरह चाहिए उस तरह फना नहीं हो, उस तरह मस्त नहीं हो कि सर ता सर तुम उसमें गर्क हो जाओ। रहो, जाओ, अभी वो मंजिल नहीं आई, अब तुम इस काबिल नहीं है कि अजी दस्त नहीं, तुम इस मैदान के नहीं हो, तुम इस फील्ड के बंदे नहीं हो, इस पहलू में तुम में कमी है। रूमी फरमाते हैं रफ्तम सरमशुदम, कहते मैं गया सरमशुदम, सरमस्त हो गया। मुर्शिद का मुतालबा ये था, खुदा का मुतालबा ये था कि तुम सरमस्त हो जाओ, फिर तुम्हें ये मंजिल हासिल होगी, फिर तुम सच्चे आशिक बन जाओगे। तो फरमाते हैं कि रफ्तम सरमशुदम, मुतालबे पे अमल करते हुए मैं गया और सरमस्त हो गया, गर्क हो गया इसमें। वस्तरबा कंद शुदम, और इसकी जो मस्ती है, इसकी जो सरखोशी है, इसकी जो तरब है, उसमें पूरी तरह लितड़ गया, इसमें पूरा सरमस्त हो गया, इसमें पूरी तरह डूब गया। गुफ्त के सरमस्त नहीं, रो के अजीदास नहीं, रफ्तम सरमस्त शुदम वस्तरबा कंद शुदम। जिंदे कुनश, इसका माना उसका, हिज, हर। जिंदे कुनश, उसका जिंदा करने वाला, या रुख चेहरा, तो होगा रुखे जिंदा कुश, उसका रुखे जिंदा कुश, रुखे जिंदा कुनश, उसका जिंदा करने वाला चेहरा।
کرنے والا چہرہ، اس کی زندگی دینے والی، اس کی زندہ کرنے والا دیدار، اس کی زندہ کرنے والے چہرے کا دیدار۔ کشتے افکندے منا افکندے گرایا گیا، فالن فیلڈ بائی، افکندن سے گرانا، چیت کرنا، چیت کرنے والا، چیت ہونے والا۔ گفت کہ تو کشتے نہیں، در طرب آغشته نہیں، پیش رخ زنده کنش کشته و افکندی شدم۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے جو مختلف مطالبے پورے کیے، اس کے بعد مرشد کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن ایک اگلی منزل بھی تم نے پار کرنی ہے جو تم نے ابھی تک پار نہیں کی۔ وہ مطالبہ پورا نہیں کیا۔ وہ مطالبہ کیا ہے؟ گفت کہ تو کشتے نہیں، ابھی تک زندہ ہو، تم نے اپنے آپ کو اپنی محبوب کے عشق میں اپنے آپ کو شہید نہیں کروایا، ابھی تم زندہ پھر رہے ہو، اپنے آپ کو صحیح فنا نہیں کیا۔ گفت کہ تو کشتے نہیں، تم ابھی تک مرے نہیں، تم شہید نہیں ہوئے، تم اپنے عاشق کے محبت کے دار پہ بھی نہیں چڑھے، در طربا غشت نہیں، اور اس کی سرخوشی میں، اس کی محبت کی مستی میں، اس کی طرب میں تم ابھی تک صحیح لتڑے ہوئے نہیں ہو، ابھی تک صحیح تم میں اس میں لت پت نہیں ہو۔ اب کیا کیا سالک مرید؟ کیا فرماتے ہیں مولانا روم؟ فرماتے ہیں پیش رخ زندہ کنش، اس کے زندہ کرنے والے چہرے کے سامنے ہی، روح چہرہ، محبوب کا چہرہ، زندہ کنش زندہ کرنے والا، اس کا، شین کا مطلب ہے اس کا، اس کے زندہ کرنے والا، اس کی زندگی دینے والے چہرے کے سامنے، یعنی اس کے دیدار کے سامنے، اس کے سامنے، پیش منا آگے، پیش منا آگے، کشتے و افکند شدم، میں گر گیا، اپنے آپ کو ڈال دیا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، تسلیم کرایا اپنے آپ کو، اپنی جان اس کے حوالے کر دی۔ مرشد نے فرمایا، اس نے مطالبہ کیا کہ تو ابھی تک زندہ پھر رہا ہے، تو نے اپنے آپ کو مروایا نہیں میرے عشق میں، اور تو ابھی تک صحیح محبت کی طرب میں، محبت کی سرخوشی میں، مستی میں ابھی تک صحیح لتڑے ہوئے نہیں ہو۔ کہتے ہیں میں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کے چہرے کے سامنے، اپنے محبوب کے سامنے میں نے اپنے آپ کو گرایا، اپنے آپ کو ڈال دیا اور جان حوالے کر دی۔ عشق میں، تصوف کے منازل میں، صحیح عشق میں اگر آپ یہ راستے طے کرنا چاہتے ہیں، یہ منازل، یہ مقامات تصوف میں اگر سالک طے کرنا چاہتا ہے، مرید طے کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اپنی ہوشیاری سے، اپنی عقل مندی کے دعووں سے، اور بڑے بڑے دعووں سے، علم کے دعووں سے، دوسرے دعووں سے اس کو دستبردار ہونا پڑے گا، اور اس کو مرشد کے راستے پہ چلنا پڑے گا کہ مرشد جہاں لینا چاہتا ہے، پیغمبر جہاں لے جانا چاہتا ہے، اس کو سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، اور اپنی دعووں سے، علم کے دعووں سے، عشق کے دعووں سے، تقوی کے دعووں سے اس کو دستبردار ہونا پڑے گا۔ اس تناظر میں کہتے ہیں کہ
مرشد نے رومی فرماتے ہیں کہ مرشد نے گفتگو کی زیر کا کی، اس نے مرشد نے مجھے فرمایا کہ تو بڑا ہوشیار بنا پھرتا ہے. یہ زیرک ہے، زیرک کہتے ہیں ہوشیار کو، چالاک کو. لیکن اس کے ساتھ جو چھوٹا سا کاف لگا ہے زیرکک، زیرککی، ایک چھوٹا سا، زیرکک منا چھوٹا سا ہوشیار، چھوٹا سا زیرکک، زیرکک. لیکن اس کے ساتھ چھوٹی ہے ایک چھوٹا سا ہوشیار بندہ تو بنا پھرتا ہے، تو بڑا ہوشیار بنا پڑتا ہے، تو بڑا چالاک اور بڑا عالم اور بڑا بزرگ بنا پھرتا ہے. کہتے ہیں اس سے نہیں چلے گا، اس چالاکی کے دعوے کے ساتھ، اس ہوشیاری اور زیرکی کی دعوے کے ساتھ تو آگے نہیں جا سکتا. گفت کہ تو زیرککی، اس نے کہا، اس مرشد نے فرمایا کہ تو بڑا چالاک ہے، بڑا ہوشیار بنا پھرتا ہے. مست خیالی و شکی، بڑے خیالوں میں، بڑے تھاٹس، بڑے عجیب خیالوں اور شکوک میں مست ہے. جب تک تمہارے ذہن اور دماغ، دل و دماغ میں یہ شک رہیں گے، جب تک یہ ان خیالات اور بڑے بڑی باتوں کی بگاڑنے والا بنے گا، تو اس راستے کا مسافر عشق کا نہیں بنے سکے. پہلے اس سے دستبردار ہونے پڑے گا. مرشد نے کہا کہ تو بڑا ہوشیار بنا پھرتا ہے، تو بڑے خیالات اور شکوک میں مست ہے. اب رومی فرماتے ہیں، مرید فرماتے کہ میں نے کیا کیا، گول شدم، میں بے عقل ہو گیا، میں اپنے آپ کو احمق بنا لیا. میں نے گول کہتے ہیں فارسی میں احمق، بے وقوف، بے عقل، گول زدن، کسی کو احمق بنانا. گول شدم، میں بے عقل ہو گیا، میں نے عقل کے دعوے چھوڑ دیے، میں بے وقوف بن گیا، میں نے اپنے آپ کو سارے علم کے دعوے چھوڑ دیے. ہول شدم، اور میں ٹھیک راستے پہ آ گیا. ہول ویسے خوف کو کہتے ہیں، لیکن یہاں اس پہ لغت نامہ دہ خدا میں بھی لکھا ہے کہ اس کو اکثر یہاں لوگوں نے درست کے معنی میں اس تناظر میں بیان کیا ہے. اس لفظ پہ بڑی بڑی باتیں لکھی گئی. اصل میں ہول کہتے ہیں خوف زدہ نہ ہو، جس طرح اردو میں استعمال ہوتا ہے ہول اٹھنا. تو ہول شدم، میں ٹھیک ہو گیا، درست ہو گیا، صحیح راستے پہ آ گیا. وہ سارے خیالات اور شکوک کو چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ دیا. وَذْهَمِ بَرْكَنْدِ شُدَم، اور ان ساری باتوں سے میں کٹ گیا. برکندے نہ کسی برکندن کسی چیز سے اکڑ جانا، کسی چیز کو چھوڑنا، کٹ جانا. گول شدم، میں بے عقل ہو گیا. ہول شدم، ٹھیک ہو گیا، صحیح راستے پہ ہو گیا، ساری چیزیں چھوڑ دی. وَذْهَمِ بَرْكَنْدِ شُدَم، اور ان سب سے کٹ گیا، ان سب سے اکڑ گیا. گفت کہ تو زیرککی مست خیالی و شکی، گول شدم، ہول شدم، مست. وَذْهَمِ بَرْكَنْدِ شُدَم، مرشد نے فرمایا کہ تو بڑا ہوشیار بنا پھرتا ہے، عجیب عجیب خیالات اور شکوک میں گرا ہوا ہے. میں بے عقل ہو گیا، سارے دعوے چھوڑ دیے، ٹھیک آ گیا، صحیح راستے پہ آ گیا. وَذْهَمِ بَرْكَنْدِ شُدَم، اور سب سے کٹ کے میں صرف مرشد ہو گیا، صرف اس راستے کا ہو گیا. شودی، تو ہو گیا، تو بن گیا. شدم، میں ہو گیا. میں بن گیا. نیم، میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں. یہ اصل میں نیم، میں نائم، میں نہیں ہوں. دودھ، یہ ہمارے شاعروں نے بھی استعمال کیا ہے، غالب کا بھی ہے. دودھ چراغ محفل، تو دودھ کہتے ہیں دھواں کو، دھواں، اسموک. یہ شاعری میں بہت وہ ہے. پراگندے، پراگندے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. بکھرا ہوا، ادھر ادھر بکھرا ہوا، پریشان، اس کو پراگندہ کہتے ہیں. پراگندہ خیالات، پراگندہ خیال، عجیب عجیب خیالات ان کے ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہوں. پریشان، پریشان بکھرے ہوئے کے معنی میں. یہاں پھر الگ سٹیج کی بات ہو رہی ہے کہ کبھی آدمی مختلف سالک
پھر مختلف منازل سے گزر کر وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے، لوگ اس کے عقیدت مند بن جاتے ہیں، وہ مختلف مریدوں کا، لوگوں کا، عقیدت مندوں کا مرجع بن جاتا ہے، مرجع خلائق بن جاتا ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، ان کی قدر و عزت کرتے ہیں، تو پھر وہ ایک اس سے بھی غرور اور وہ آ جاتا ہے۔ تو اسٹیج کی بات ہو رہی ہے کہ مرشد فرماتے ہیں کہ ہاں تم نے یہ مراحل تو طے کر لیے، گفت مرشد نے فرمایا گفت کہ تو شمع شدی، مرشد نے فرمایا کہ تو شمع بن گیا، جس طرح شمع کے گر پروانے گھومتے اس طرح تمہارے عقیدت مند ہیں، تمہارے مرید ہیں، لوگ تمہارے پاس آتے ہیں، گفت کہ تو شمع شدی، لوگوں کا مرکز بن گیا ہے، لوگوں کا مرجع بن گیا ہے، لوگوں کا پیر بن گیا ہے، تو بہت بڑا عالم بن گیا ہے، لوگ تمہارے پاس آتے، شمع محفل ہم اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، شمع مرکز، تو لوگوں کا مرکز بن گیا ہے، لوگ تمہارے پاس آتے ہیں، قبلہ جمع شدی، لوگوں کا قبلہ بن گیا ہے، قبلہ خاص و عام بن گیا ہے، لوگ تمہارے پاس آتے ہیں، لوگوں کا مرکز بن گیا ہے، لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ تو کہتے ہیں مرشد عرض کرتے ہیں، مولانا روم فرماتے ہیں جامع، میں لوگوں کی توجہ کا اور اس کی جمع کا، محفلوں کا مرکز نہیں ہوا، بس میں نے چھوڑ دیا، آپ کی عشق میں سب کچھ چھوڑ دیا، آپ کی محبت اور اس راستے کی قربانی کے لیے جام نیم، میں ایک جمع، ایک محفل، ایک وہ نہیں رہا، جمع محفل کو کہتے ہیں، شام نیم، میں شمع محفل نہیں ہوں، نہ میں محفل کا مرکز ہوں، نہ میں شمع بن گیا ہوں، یہ چھوڑ دیا، یہ ساری چیزیں چھوڑ دی، گمنام ہو گیا تیرے عشق میں، دودھ پرا گند شدم، اور دوئے کی طرح بھی کرو گا، میں شمع نہیں بنا، میں تو ایک دھواں ہوں، آپ کی محبت میں پراگند اور پریشان جگہ جگہ پھرنے والا ایک ملنگ بن گیا۔ گفت کہ تو شم شدی قبلہ انجام شدی، جام نیم شام نیم دودھ پرا گند شدم، گفت کہ تو شمع شدی قبلہ انجام شدی، جام نیم شام نیم دودھ پرا گند شدم۔ اب عشق کی مراحل، اب عشق کی انتہا اور بھی ہے، عشق کے منازل ہوتے ہیں، صحیح راستے کے منازل ہوتے ہیں، اس طرح اسلام اور اس کی منازل ہوتے ہیں، مرید کو جس طرح میں عرض کرتا ہوں، اس کی اگلی منزل کیا ہے؟ کہتے ہیں اچھا یہ تو طے کر لیا، مرشد فرماتے گفت لیکن تو شیخ بھی ہے نا، سربراہ بھی، گفت کہ شیخی و سری، تو شیخ ہے، بزرگ ہے، عالم ہے، شیخ بہت بڑا پیر مرشد، تو شیخ ہے، تو پیر ہے، تو مرید، لوگ تجھے سمجھتے ہیں، تجھے پیر سمجھتے ہیں لوگ، تیرے مرید ہے، سری سر کا بندہ ہے، بالکل آگے آگے چلنے والا لیڈر ہے، سری لیڈر ہے، پیش رو مانا چلنا، اور پیش کے معنی آگے آگے چلنے والا، تو امام ہے، پیش رو امام کو کہتے ہیں، لیڈر، تو لیڈر ہے، تو امام ہے، تو بڑا عالم ہے، لوگ تیرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، رابری، تو لوگوں کا رابر بنا ہے، یہ جو چھوٹی یہ ہے، یہ سارے مخاطب کے لیے، شیخی تو شیخ ہے، سری تو سر کا بندہ ہے، تو آگے آگے چلنے والا، ہیڈ ہے، اردو میں بھی انگریزی میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، ہیڈ آف اے ڈپارٹمنٹ، ہیڈ آف سم تھنگ، تو بڑا ہیڈ ہے، آگے آگے جانے والا ہے، پیش رو، تو امام ہے، تو لیڈر ہے، رابری یہ تو کے لیے استعمال ہو، تو ریبر ہے۔ تو مرید کیا فرماتے ہیں، مرید کیا عرض کرتا ہے، شیخ نو مور، آئی ایم نو مور اے شیخ اینڈ اسکالر، ختم، آپ کے لیے ختم، شیخ نہیں ہم۔ رومی اصل میں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ عشق کے مراحل میں، صحیح اسلام میں، صحیح اس کے لیے آپ کو یہ چیزیں چھوڑنی پڑے گی، ان دعووں سے دستبردار ہونا پڑے گا، اگر آپ ہیں لیکن اس چیز کا سودا، اس چیز کی فکر، اس چیز کا دعویٰ، اس چیز کا غرور ختم کرنا پڑے گا صحیح عشق میں۔ شیخ نہیں ہم، آئی ایم نو مور اے شیخ، آئی ایم نو مور اے مینٹور، آئی ایم نو مور اے اسکالر، شیخ نہیں ہوں، میں شیخ نہیں ہوں، پیش نہیں ہوں، لیڈر بھی نہیں، امر ترا بند شدم، میں تیرے امر کا، میں تیرے حکم کا بندہ ہوں۔ کس طرح رومی نے خوبصورت الفاظ میں پورے اسلام کا خلاصہ کھینچ دیا ہے۔ اسلام کہتے ہیں سرینڈرنگ کو، سرینڈرنگ ٹو گاڈ، سرینڈرنگ ٹو دا ٹروتھ، حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کے لفظی معنی ہے سرینڈرنگ، سبمیشن۔ یہاں رومی فرماتے ہیں
کہ میں نہ شیخ ہوں، نہ لیڈر ہوں، نہ پیشرو ہوں، نہ امام ہوں، میں کیا ہوں؟ امر ترا بند شدم، میں تیرے امر کا بندہ ہوں، تیرے حکم کا بندہ ہوں، تیرے حکم کا غلام ہوں، میں اور کچھ بھی نہیں، سب کچھ تیرے سامنے قربان۔ بال جس طرح میں پہلے اقبال کے اس میں عرض کر چکا ہوں، بال اردو میں ہے اور اس کو کہتے ہیں، لیکن فارسی میں بال کہتے ہیں ونگ کو۔ کسی پرندے کے جو دو بڑے پر ہوتے ہیں، دو بڑے، اس کو اردو میں پر کہتے ہیں، انگریزی میں ونگ، جو دو بڑے ہوتے ہیں جس سے وہ اڑتا ہے، اس کو بال، پر، اس کو ہم فارسی میں کہتے ہیں۔ جس طرح اقبال کی کتاب ہے بال جبریل، تو بال جبریل کا مطلب ہے ونگ آف دا گیبریل، ونگ آف گیبریل۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جبریل کے بال، بال جبریل، ونگ آف گیبریل۔ اس طرح اس کا عربی میں بال جبریل کے جو ترجمے ہیں انگریزی میں جناح جبریل لکھا جاتا ہے۔ تو اور پر جو ہوتا ہے، پر فارسی میں، وہ فیدر کو کہتے ہیں۔ کسی ونگ میں پرندے کے جو دو پر ہوتے ہیں، بال ہوتے ہیں، ان میں جو چھوٹے چھوٹے ریشے ہوتے ہیں، ان کو پر کہتے ہیں فارسی میں۔ اردو میں اس کو پر کہتے ہیں، فیدر۔ بالت، وہی بال، بال کے معنی ونگ، وہ ہم نے لکھا بالت۔ اس کو اچھی طرح سمجھو، فارسی شاعری، بالت یور ونگ، آپ کا پر، بالت، یہ تے جو ہے بالت، اس کا مطلب ہوتا ہے تمہارا، آپ کا، آپ کا، آپ کہیں گے خانہ، خانات، تیرا گھر، کتابت، تیری کتاب، قلم، قلمت، تیرا قلم، تو یہ تے تمہارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بالت، تیرا پر، ندہم، ندہم، ہم نے پہلے پڑھا تھا، ندہم، میں نہیں دیتا، میں نہیں دیتا، ندہم، میں نہیں دیتا، I don't give, I don't grant۔ ہوس، خواہش، ڈیزائر، شوق، بال و پرش، پرش مانا اس کا، ہز، ہر، پر کندھے، پر کٹا ہوا، کندھا، کندن، کٹنا، دور کرنا، پر کندھے، پر کٹا، پر کاٹا ہوا، جس کا پر کٹے۔ یہاں رومی فرماتے ہیں کہ گفت، اس نے کہا کہ گفت، اس نے کہا، یہ بے میں بھول گیا ہوں، گفت کے با، گفت کے با، با مانا کے ساتھ، گفت کے با پالو پری، اس نے کہا کہ اس پر اور ان ریشوں کے ساتھ، یہ آپ کے جو بالوں پر ہیں، آپ اڑنا چاہتے ہیں تصوف کے راستے میں، عشق کے راستے میں، عشق کی منازل طے کرنا چاہتے ہیں، پرندے سے مثال دی ہے ایک مرید کو اور عاشق کو، کہ آپ، مرشد نے فرمایا یا خدا نے فرمایا کہ ان بالوں پر کے ساتھ، آپ کے جو یوں بالوں پر ہیں، یہ جو دنیاوی بالوں پر ہیں، یہ جو آپ کی دولت ہے، آپ کے جو وسائل ہیں، آپ کے جو سورسز ہیں، ان کے ساتھ، ان کو آپ نے دور کرنا ہوگا، ان بتوں کو دور کرنا ہوگا۔ گفت کے با پالو پری، من پر و بالت ندہم، میں بالوں پر، اپنے بالوں پر نہیں دیتا، عشق کے بالوں پر نہیں دیتا۔ سب سے پہلے آپ کو یہ جو بالوں پر ہیں، ان کو یہ جڑنا پڑے گا، اس کو ختم کرنا پڑے گا، اس کو چھوڑنے پڑیں گے، اس کو دور کرنا پڑے گا، پھر میں اپنے بالوں پر دیتا ہوں۔ گفت، مرشد نے فرمایا، خدا نے فرمایا کہ با پالو پری، ان بالوں پر کے ساتھ، ان وسائل کے ساتھ، ان سورسز کے ساتھ، آپ کی جو ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں، ان کے ساتھ میں آپ کو بالوں پر نہیں دیتا۔ تو مرشد کیا عرض کرتا ہے، رومی کیا عرض کرتا ہے، در ہوس بالوں پرش، اس کے بالوں پر کی خواہش میں، اس کے بالوں پر کے شوق میں، اس خدا کی طرف سے جو محبت اور اس کے بالوں پر ملنے والے تھے، اس خواہش میں میں نے کیا کیا، بے پروں پر کند شدم، میں بے پالوں پر ہو گیا،
میں نے اپنے پر چھوڑ دیے، وہ ختم کر دیے، جو پہلے سے سورسز تھے، جو میرے دعوے تھے، جو میری خواہشات تھی، ان کو دور کر کے، ان کو ختم کر کے، ان کو جڑ کر میں ان کی خواہش میں سب کچھ یہ دعوے چھوڑ دیے اور محبت کا صحیح عاشق بن گیا۔ یہ آج مولانا رومی کی دیوان شمس تبریز سے ایک غزل اور اس کی تشریح تھی۔ اس کے زیادہ تر حصے کی ہم نے تشریح کی، جو اہم اشعار تھے۔ انشاءاللہ رومی کی مثنوی سے بھی انتخاب پیش کریں گے دوسرے، آگے موقع ملا تو انشاءاللہ اقبال یا رومی کی کسی کتاب کو، جو اہم کتابیں ہیں، اس کو پورا پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اپنے فیڈ بیک سے آپ میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اس کی فیڈ بیک کی روشنی میں، آپ کے رسپانس اور اس کی روشنی میں انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم بہتر سے بہتر بناتے جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس طریقے سے ہم اب آنے والی نسلوں کو فارسی ادب کا جو وسیع اور قیمتی ذخیرہ ہے اس کو انشاءاللہ اگلی نسلوں تک ہم منتقل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے تعاون کا شکریہ، اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔